السلام علیکم ناظرین۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی لکھتے ہیں کہ عمران خان نے آج سے 4 سال قبل جو مسلم لیگ نون اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا وہ انتہائی قابل شرم ہے، اور جس نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا آج وہ بھی عوام کے سامنے قابل نشانہ ہیں۔ صدیوں کی بات ہے ناشروں کی، صرف 4.5 سال قبل کی بات ہے۔ 2018 کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ نون، JUI، ANP، پختونخوا میپ، BNP، MQM، جماعت اسلامی اور حتیٰ کہ PSP کا حق بھی چھینا گیا۔ پیپلز پارٹی کو منت ترلے کے بعد سندھ دلوایا گیا، لیکن مطمئن وہ بھی نہیں تھی۔ انتخابات کے بعد ان تمام جماعتوں نے سراج الحق کی دعوت پر اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی۔ رونا دھونا ہوا، انتخابی عمل اور نتائج کو مسترد کیا گیا، لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد عمران خان اور ان کے سرپرستوں نے مل کر نون لیگ کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی نیب سے نوٹس ملنے لگے۔ تابعداری کے باوجود زرداری کو معافی نہ مل سکی اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا پر قدغنیں لگیں، عدلیہ سے انصاف ملنا مشکل ہو گیا۔ بس فریاد اور آہذاری ان لوگوں کی قسمت بن گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی دندناتے پھر رہے تھے۔ میاں نواز شریف، مریم نواز شریف جیل میں تھے کہ بیگم کلثوم نواز شریف کا انتقال ہو گیا۔ یوں جمہوریت پسند اور انسان ہونے کے ناطے ہم بھی ان کے ساتھ روا رکھے گئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو عدالتوں میں آتے جاتے دیکھ کر ان سے بھی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ مولانا کی بے بسی اور بے روزگاری کا بھی ہمیں دکھ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے اور احتساب نہیں بلکہ سیاسی انتقام سے کام لیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک راستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے منت ترلا کر رہا تھا اور کوئی دوسرے راستے سے۔ جب زرداری صاحب آگے بڑھے اور PDM تشکیل دی تو ہمیں خیال ہوا کہ سیاست دانوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے اور شاید اب وہ دوبارہ وہی غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں دہراتے رہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد زرداری صاحب ڈیل کر کے PDM سے نکل گئے۔ یوں ان کے بارے میں قائم ہونے والا حسن زن دم توڑ گیا، لیکن مسلم لیگ نون اور JUI وغیرہ کے بارے میں کسی حد تک برقرار رہا۔ تاہم ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی فسطائی حکومت کا خاتمہ ان کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ خوش فہمی ضرور تھی کہ اگر کبھی موقع ملا تو اب کی بار وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور JUI وغیرہ کبھی بھی عمران خان اور ان کے سرپرست اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن بھلا ہو عمران خان کا کہ اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے سرپرستوں کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ڈال دیا۔ چنانچہ ان کی حکومت کو جو غیر قانونی بیساکھیاں فراہم کی گئی تھیں وہ ہٹا دی گئیں۔ ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جسے ہم قومی حکومت کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سوائے جماعت اسلامی اور PTI کے ملک کی تمام جماعتیں شامل ہیں۔ لوگوں کو امید تھی کہ یہ قومی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ ہم توقع لگائے بیٹھے تھے کہ اتنی مار پڑنے کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI وغیرہ نے عبرت پکڑ لی ہوگی اور اب کی بار ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا، لیکن یہ بیسا آرزو کی خاکے شدہ یہ تینوں جماعتیں اقتدار پر ایسے ٹوٹ پڑیں کہ جیسے روزہ دار افطار کے وقت کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو PDM کے سینئر نائب صدر آفتاب شیرپاؤ بھی یاد نہیں رہے۔ نہ ان سے مشورہ کیا اور نہ اپنے لیے وزارتیں لیتے وقت ان کے لیے کوئی وزارت مانگی۔ دوسری طرف زرداری صاحب اپنی قریبی اتحادی جماعت ANP کو بھول گئے اور اسے حکومت میں حصہ دلوانا تو درکنہ شریک مشورہ بھی نہ کیا۔ ان لوگوں کو اقتدار میں آنے کے بعد ایسی جلدی تھی کہ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں PDM کے سینئر نائب صدر آفتاب شیرپاؤ اور ANP کی قیادت کو مدعو کرنا بھی بھول گئے۔ پھر کیا تھا، وزارتوں کی بندو بانٹ پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ میاں شہباز شریف وزارتوں اور بیوروکریسی میں اپنے گروپ کے لوگوں کو، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے گروپ کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے میں لگ گئے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے حصہ بقدر حصہ لے لیا۔ مولانا زیادہ ذہین نکلے اور اپنے حصے سے زیادہ لے گئے۔ دوسری طرف MQM، باب پارٹی اور BNP وغیرہ کو بھی حصہ دیا گیا۔ چنانچہ وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کی ایک بڑی فوج بن گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء وزیر اعظم کی بجائے زرداری سے، JUI کے وزراء اپنے لیڈر سے لائن لیتے ہیں، MQM اور باب پارٹی کے وزراء کی اپنی اپنی لائن ہے۔ یوں وزیر اعظم وزراء سے اس طرح پیش نہیں آ سکتے جس طرح کے ایک ٹیم لیڈر پیش آتا ہے۔